ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ جو روزے دار ہے اس کی شفاعت کریں گے، جو قرآن سنتا رہا اس کی شفاعت کریں گے، اور جو پورا مہینہ مٹر گشتے میں گزارا، ایک پہلا روزہ رکھ لیا ایک الوداع کو، سوچتا ہے پورا مہینہ پورے مہینے پر میرا قبضہ ہو گیا، ایک پہلا رکھ لیتا ہے اور ایک الوداع میں رکھ لیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کا سب سے احمق اور مورخ اور بے وقوف آدمی وہ، مطلب پورا مہینے کے روزہ چھوڑ کر کے ایک دو روزہ رکھ لے۔ اگر ایسے ہی رکھنا ہو تو انسان پورا سال نہیں 10-10 20-20 سال رکھنا شروع کر دے۔ عجیب بے وقوفانہ حرکت ہے یہ۔ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں پہلی تاریخ کو اور دوسرا رکھ لیں گے الوداع کو، سمجھتے ہیں پوری نیکی کا حقدار ہم ہو گئے۔ کوئی بیچارے سارا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیلا چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، رات میں واپس آ کر قرآن سنتے ہیں۔ ان کے لیے پورا مہینہ یہ کھٹیں، یہ صاحب 2 دن 2 مرتبہ بس روزہ رکھ لیں، پورا مہینہ کا ثواب ان کو ایک مرتبہ میں ان کی جھولی میں ڈال دیں۔ مہا بے وقوف آدمی وہ ہے جو یہ سوچے کہ الوداع کے دن روزہ رکھ کر میں نیکی کما لوں، تو اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طریقے سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیو، قرآن اسی کی شفاعت کرے گا کہ جس نے رمضان میں قرآن پڑھا ہے، طاق کو سجا کے نہیں رکھا ہے۔ قرآن اسی کی شفاعت کرے گا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قرآن سننے کا اہتمام کیا ہے امام کے پیچھے۔ حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کریں گے، اور رمضان اسی کی شفاعت کرے گا کہ جو رمضان کے مکمل مہینوں کے روزے رکھتا ہوا چلا ہے۔ اب آگے میرے آقا فرماتے ہیں یقول الصیام اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ روزہ کہے گا پروردگار عالم میں نے اس کو دن میں کھانے سے شہوات سے روک کے رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو حضور فرماتے پھر قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِ فِيهِ فَيُشَفَّعَانُ۔ تو قرآن کہے گا پروردگار اے اللہ رات میں اس نے اپنی کروٹ کو بستر سے صبح تک نہیں لگایا جب تک اس کے کان میں نہ پہنچ گیا، جب بھی اس کے کان کے راستے سے ہو کر اس کی دل کی ڈاری پر جب تک میں اتر نہ گیا، یہ بستر پر نہ لیٹا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تم دونوں کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لیا ہے، تم آگے جنت میں جاؤ، پیچھے یہ جنت میں جاتا ہو نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بڑے مبارک حضرات وہ لوگ ہیں اور بڑے بدنصیب وہ ہٹے کٹے مشٹنڈے نوجوان ہیں جو گٹکے کے چکر میں رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، جو موبائل کے چکر میں ماہ رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ایسے بدبخت ہیں۔ اللہ اللہ پروردگار ان سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو ایسے ایسے کھوڑ مغزوں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے بے وقوفوں کو دیکھا ہے کہ جو روزہ بھی نہیں رکھتا ہے اور رمضان کا احترام بھی نہیں کرتا ہے، کھلے میں کھاتا پیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھیے شرعی عذر لے کر، اور شرعی عذر نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے۔ آپ قرآن کھولیے، قرآن میں ہے
مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتی ہے ایک روزے کا جو اجر اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیتا ہے اور چھوڑنے کی جو سزا اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اما اگر شرعی عذر ہو اور شرعی عذر میں کوئی روزہ چھوڑ دے تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کی قضا کر لو، اور دنوں میں اور شرعی عذر نہ ہو اور تم نے روزے کی قضا، تم نے روزے کو توڑ دیا ہے، اب حکم یہ ہے ایک روزے کی قضا 60 روزے پیدر پہ رکھو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا آخرت کا عذاب یہ ہے ایک روزہ جو چھوڑ دے اللہ 1 سال تک ایک روزے کے بدلے میں اسے جہنم کی آگ میں جلاتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے آسان سمجھ لیا ہے، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہم نے 6 سال کے بچوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، 6 سال کے بچوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور یہ صاحب ان کو دیکھ لو، ہاتھ پیر مشٹنڈے ہیں، سب کچھ ہے، مگر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوچتے ہوں گے کہ بس وہاں سب کا تو روز کا معمول ہے، کہہ لینے دیجئے، ہمارا معمول ہے یہ ہے، ہمارا کہنے کا معمول ہے، آپ کو سننے کا معمول ہے، چونکہ حق میرا ہے کہنے کا، حق آپ کا ہے سننے کا، بس اجر و حساب و کتاب تو اللہ دے گا، اور مولوی حساب و کتاب نہیں لیتا ہے، مولوی وہی کہتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہلوایا ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کس آخری عشرے میں ہم نے قدم رکھا، یہ آخری عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ یہ تیسرا عشرہ ہے جس کے اندر ہم نے اپنے قدم کو رکھا ہے۔ ایک ایسا مہمان آیا کہ جس کی آمد پر اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، زحمت کے بند کر دیے۔ ایک ایسا مہمان ہمارے درمیان آیا کہ اللہ نے اس کی برکت سے تمام مصیبتوں کو دور فرما دیا۔ ایک مہمان ایسا ہمارے درمیان آیا کہ اللہ نے امیر اور غریب سب کے رزق میں بڑھوتری فرما دی۔ ایک ایسا مہمان ہمارے درمیان آیا کہ اللہ نے اس کی آمد کے خوشی میں پروردگار نے جہنم کے دروازے کو بند کر کے جنت کے دروازے کو کھول دیا، شیاطین کو قید کر دیا۔ اللہ نے ایک ایسا مہمان ہمارے درمیان بھیجا کہ اس کی ساتوں میں اگر کوئی بندہ مر جائے، انتقال کر جائے، تو فرمایا قبر میں پہنچے گا، اسے سوال و جواب نہ ہوگا۔ ایسا مبارک مہمان آیا ہمارے درمیان، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں رمضان کی ہر ساتھ میں 6 لاکھ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ 1-2 نہیں بلکہ 6 لاکھ ایسے لوگوں کو اللہ اس ماہ مبارک میں آزاد فرماتا ہے جہنم سے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جب ایسا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں ایسا مبارک مہینہ جب جاتا ہے تو یہ بتاؤ غم نہیں ہوتا ہے؟ غم ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں خوشی آنے پر اسی کو ہوگی جو رمضان المبارک انتظار کرتا رہا، جو رحمت کے انتظار کرتا رہا، جو برکتوں کے انتظار کرتا رہا، اور جانے پر غم اسی کو ہوگا کہ جو رحمتوں میں ڈوبا رہا، جو سحری میں کھراٹے لے کر سوتا نہ رہا بلکہ مؤذن کی صدا جب کان میں گونجی ہے، مصلی بچھا دیا ہے، سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اور ادھر سر سجدے میں رکھ کر آنکھ سے آنسو گرتا رہا اور کہا الہی اس رمضان میں میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ وہ روتا رہا، اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہی۔ کبھی افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، کبھی سحری کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اور کبھی نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے۔ اپنی مغفرت چاہتا ہے، اپنے والدین کی مغفرت چاہ رہا ہے، اپنی عمر مانگ رہا ہے، اپنے بچوں کی عمر مانگ رہا ہے، اپنا رزق مانگ رہا ہے، اپنے بچوں کا رزق مانگ رہا ہے۔ اب میں بتاؤں جب ایسا مہمان ہمارے درمیان سے جانے لگے، یہ بتاؤ ہمیں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں تکلیف ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند نکلتی ہی ان کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، اب روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، ہاں میاں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ جسے روزہ نہیں رکھنا وہ نہ
نہ رکھے وہ رکھتا بھی نہیں ہے، اسے کیا مطلب چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، ہاں اسے کوئی غم نہیں ہوتا ہے کہ جس کو روزے سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اس کو مطلب ہے تو صرف عید کے چاند سے مطلب ہے، اس کو مطلب ہے تو صرف کپڑوں سے مطلب ہے، اس کو مطلب ہے تو صرف ڈائریکشن سے مطلب ہے، اس کو مطلب ہے تو صرف عیدگاہ میں صف اول سے مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جسے رمضان سے مطلب ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر عید کے دن رو رہے ہیں، لوگ آتے گئے اور عید کی عیدگاہ کی طرف جاتے گئے، صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا حضور آج آپ رو رہے ہو؟ آپ نے رو کر فرمایا او نادان انسانوں، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تم آج عید کی خوشیاں مناؤ گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، ہم سب کی عید سب سے بڑی عید تو یہ تھی کہ ہمارے درمیان ماہ رمضان تھا، وہ چلا گیا، ہماری عید ختم ہو گئی۔ ہم کس عید پر خوشیاں منائے؟ مگر ہم خوشیاں اس لیے مناتے ہیں اب چاند نکلے گا، کھانے کا بہانہ مل جائے گا، ٹاکیز کھل جائے گی، پکچر ریلیز ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ اتنا بدبخت ہو گیا ہے، سارا رمضان کا مہینہ اپنے مسجدوں کو آباد کرتا رہے گا، ادھر عید کا چاند نکلتا ہے، ادھر بدبخت ٹاکیز کو آباد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ فلاں ہیرو کی پکچر آئی ہے، فلاں ہیرو کی پکچر آئی ہے، ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کی تلاوت، ایک مہینے کا ریاضت وہ لے جا کر اس ٹاکیز کے حوالے کر دیتا ہے۔ مسلمان اسی لیے مارا جا رہا ہے، اور آج نہیں، اگر اسی طرح رہا تو تم ہر گلی میں مارے جاؤ گے، ہر خطے میں مارے جاؤ گے، ہر مقام پہ مارے جاؤ گے، چوراہے سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر مدرسے تک کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں پر پابندی نہ لگا دی جائے گی۔ تم اپنے گھر میں نہ سجدہ کر سکو گے، نہ مسجد میں سجدہ کر سکو گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دروازہ بھی کھلا رہے، تمہارے جذبات بھی زندہ رہیں، تو وہ کام نہ کرو کہ جس کام کرنے پر اللہ اور اس کا حبیب ناراض ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنے سجدوں سے اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے جذبات سے اسلامی قدروں کو راضی کرنا شروع کریں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ۔ اب کسی کو موقع ملے کہ نہ ملے، آخری عشرہ ہے، 2-3-4 دن اور بچے رہ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اب اس آخری عشرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ نماز کی ریاضت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ اللہ، تو یہ آخری عشرہ ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمام فرشتے میری امت کے غم پر روتے ہیں، یہ تمام فرشتے میرے امت کے غم پر روتے ہیں۔ اللہ اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا غم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ تمہارے درمیان سے رمضان جا رہا ہے، تمہارے درمیان سے رمضان جا رہا ہے۔ وہ مسلمانوں، اگر رونا ہے تو اب رو، اسی آخری عشرے میں اگر چاہتے ہو نجات تو رب کے حضور معافی مانگ لو۔ اسی آخری عشرے میں اگر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو رب کے حضور رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ لو۔ اسی آخری عشرے میں جہنم سے آزادی چاہو، اسی آخری عشرے میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگ لو۔ یہی وہ عشرہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہر عشرے میں اللہ پروردگار عالم اس کے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، اب بتاؤ جب زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، فرشتے روتے ہیں، تو بتاؤ جب وہ روتے ہیں تو ان سے بڑا رونے کا حق تو ہمارا ہے کہ ہمارے درمیان اللہ نے رمضان کو بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، جس کے اندر نعمتیں، برکتیں، شفقتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے اسی آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر کو بھی رکھ دیا ہے۔ میں اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ طاق راتوں میں اسے ڈھونڈا جائے، ابھی ایک رات اور بچی ہے، ایسا نہیں کہ 27ویں کو جگ لیے بات ختم ہو گئی، ابھی ایک رات اور باقی ہے، اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت چاہو۔ اللہ اللہ، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس رات کو نہ جاگا، 27ویں نہیں، طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ آپ 27 کو اگر جگ چکے ہو تو 29 کو بھی جگو، کیونکہ جگنا صرف اپنے لیے ہوتا ہے، مغفرت اپنے لیے مانگنی ہے، اللہ کے حضور رونا اپنے لیے ہے۔ ہمیں دنیا سو رہی ہو،
تم اپنے گھر میں مصلی بچھا کر اپنے رب کو یاد کر لو، اپنے لیے مانگ لو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جتنی راتیں ہیں، چاہے وہ 27 ہو، چاہے وہ 21 ہو، یا وہ کیا کہتے ہیں 23 ہو، جتنی طاقت راتیں ہیں، ان راتوں کو اگر بندے نے ضائع کر دیا تو آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے، سب سے بڑا بد نصیب۔ حدیث پاک سنیں، ان انس ابن مالک قال دخل رمضان فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من 1000 شهر من حرم فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اس میں ایک عظیم مہینہ آیا، اور اس مہینے میں اللہ نے ایک رات دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا کوئی ایسا بد نصیب انسان نہ ہوگا کہ جو اس رات کو چھوڑ دے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے چھوڑ دیا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات راتیں بہت آئیں گئیں، اس لیے اب یہ رات جو ہم سب کو اللہ نے دی ہے 29 حبیبہ کی ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی جملہ فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بس آخری بات سن لیں حضرات محترم، یاد رکھیں یہ فتنے کا زمانہ ہے، یاد رکھیں یہ پرفتن زمانہ ہے، اس کے بعد میں زمانے جتنے آتے جائیں گے، آپ ابھی ہو آپ کا زمانہ یہ ہے، آپ کے بعد آپ کے بچے جوان ہوں گے، وہ زمانہ کچھ اور ہوگا، اس کے بعد ان کے بچے جوان ہوں گے، وہ زمانہ کچھ اور ہوگا، اسی طرح زمانہ قریب سے قریب تر قیامت کے ہوتا چلا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں آخری زمانہ جو ہوتا ہے وہ بڑا پرفتن، اتنا پرفتن ہوگا، اتنا پرفتن ہوگا کہ فرمایا ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، کبھی ان کے ایمان پر حملہ ہوگا، کبھی ان کے مدارس پہ حملہ ہوں گے، کبھی ان کے خانقاہ پہ حملہ ہوگا، کبھی ان کے عبادت گاہوں پر حملہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہاری دعا قبول اس لیے نہ ہوگی کیونکہ تم اکثریت میں زیادہ تو ہوگے مگر عمل میں تم بہت کم ہوگے، عمل میں تم بہت کم ہوگے، تمہاری اکثریت بہت ہوگی۔ اکثریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گاؤں میں اگر 2000 یا 10,000 لوگ ہوں، ان کی اکثریت سے کیا مطلب جب ان کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہو چکا ہو۔ تو میرا آقا نے فرمایا عمل کم ہوگا اس لیے دعائیں قبول نہ ہوں گی، اس لیے چاہتے ہو کہ ہم لوگوں پر غالب رہیں تو یاد رکھو ہم اپنے دل پر اللہ کی محبت کو غالب کر لیں، اللہ کی محبت کو غالب کر لیں تاکہ ہم لوگوں پر غالب رہیں۔ اللہ نے فرمایا تم میرے سامنے اگر جھکنے سے رک جاؤ گے تو میری عزت کی قسم دنیا تمہیں اپنے قدموں میں جھکانا شروع کر دے۔ آج وہی تو ہو رہا ہے، اس لیے میرے عزیزو آپ سے گزارش ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانہ ہوگا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا، ایمان کے ڈاکو ہر طرف دوڑ رہے ہوں گے، ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے فرمایا میرے آقا نے نماز تمہیں ملے، سجدے کی حالت ملے، اور عبادت ملے، ریاضت ملے، اچھی ساتیں ملے، اچھی رات ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دعا مانگو نہ مانگو ہر ایک دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ میری دنیا بھی بنا دے، اور دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی دعا مانگنا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم سے کوئی دعا نہ ہو سکے نہ مانگنا مگر ایمان پر مرنے کی دعا ضرور مانگنا۔ سبحان اللہ، ایمان پر مرنے کی دعا ضرور مانگنا۔ کیوں؟ میرے آقا بہت دور تک دیکھتے ہیں، غیب کی خبر دینے والے آقا جانتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے متقی پرہیزگار عابد شب زندہ دار جن کی عبادت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جب مریں تو بے ایمان ہو کر مر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی لیے فرمایا یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے اگر دعا مانگو تو ایمان پر استقامت کی دعا مانگو۔ اس لیے پرفتن زمانہ ہے، حضرت سفیان ثوری جوانی کا عالم ہے،
عمر ان کی 25 سال یا 30 سال ہے، مگر ان کی کمر بوڑھوں کی طرح جھک گئی تھی، وہ ڈنڈا لے کر چلتے تھے، کمر سیدھی نہ ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت کہ جوانی میں آپ نے درویشی اختیار کر لیا، آپ کی کمر جھک گئی، آپ کچھ نہ بولتے۔ ایک مرتبہ کسی کے انتقال ہو رہا تھا، بستر مرگ پر لیٹا ہے، حضرت سفیان ثوری بارگاہ میں گئے اور عیادت کے لیے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس بیمار شخص نے کہا حضور جاتے جاتے میرے آخری سوال کا جواب دے دیں۔ دنیا پوچھتی رہ گئی آپ کی کمر جوانی میں کیوں جھک گئی، مگر آپ نے نہ بتایا۔ آج میرے آخری سوال کا جواب دے دیں، آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں بستر مرگ پر ہے اس لیے جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا سن، میرے استاد تھے جن کی عبادت کا عالم تھا، 50 سال تک انہوں نے عبادت کیا ہے، دن رات کٹھن محنت کی ہے، عبادت پر عبادت کرتے رہے، رات میں عبادت، دن میں روزہ رکھتے، رات میں عبادت کرتے۔ آخری وقت تھا، مجھے بلایا اور کہا سفیان ثوری 50 سال میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، مگر اللہ نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور میرے 3 استاد تھے جن کا عالم یہ تھا کہ تڑپتی ہوئی دوپہر میں روزہ رکھتے، رات رات بھر عبادت کرتے، مگر تینوں میں کوئی مجوسی ہو کر مر گیا، کوئی نصرانی ہو کر مر گیا، کوئی یہودی ہو کر مر گیا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے ان کے عمل دیکھے، پھر جب ان کا انجام دیکھا تو اللہ کے خوف سے میری کمر جھک گئی، اللہ اللہ، اور میں نے ہاتھ جوڑ کر ساری زندگی اللہ کے حضور یہی کہا ہے باری الہ کہ نماز تو نے حکم دیا ہے، پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھوں گا جہنم میں جاؤں گا، لیکن الہی میری نماز کے لیے یہ گارنٹی نہیں کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس لیے باری الہ مجھے دنیا میں کچھ دے نہ دے، جب مرنے لگوں تو میری زبان پہ کلمہ جاری فرما دے، مرنے لگوں تو میری زبان پر کلمہ جاری فرما دے۔ الہی پروردگار عبادتیں ریاضتیں سب تجھے راضی کرنے کے لیے ہیں، لیکن الہی تیرے فضل سے ایمان بھی ملا ہے اور تیرے فضل سے جنت بھی ملنے والی ہے۔